بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حنظلہ السیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حضرت حنظلہ السیدی ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے، آپ کے کاتبین میں سے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر آتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں میں، اپنی اولاد میں اور اپنے زمینوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے اکثر چیزیں ہمیں اس وقت بھول جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو اب ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے ہیں، تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں تو ہم باہر جا کر اپنی ازواج میں، اولاد میں، اپنی زمینوں میں، اپنے مال میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہمیں بھول جاتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری وہ کیفیت جو میرے پاس ہوتی ہے ہر وقت برقرار رہے تو پھر تو ملائکہ تمہارے بستروں میں آ کر، تمہارے راستوں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں، تم سے ملاقات کریں، لیکن اے حنظلہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت حنظلہ السیدی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے، یعنی وحی کو لکھنے والوں میں سے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاتبین وحی کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو وحی لکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، یا جو کاتبین وحی تھے، ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ
تمام اصحاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے، لیکن ان میں زیادہ تر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور وحی کو لکھتے وہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کا محاسبہ کیا، اپنی کیفیت کا محاسبہ کیا، اور وہ کیفیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کیفیت کو دیکھا کہ جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی، اور ایک وہ کیفیت تھی کہ جب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے، اپنے گھر میں تشریف لے جاتے، تو پھر وہاں کی مصروفیت میں مصروف ہو جاتے، اور پھر جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی تھی وہ اپنے اندر محسوس گویا کہ نہیں کرتے تھے۔ تو جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے اندر ان دو مختلف کیفیتوں کو دیکھا، انہوں نے یہ فکر کی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جو غور و فکر ہے ناظرین، اس کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنی کیفیت کی تبدیلی کو گویا کہ منافقت سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جب ہماری کیفیت ہی تبدیل ہو گئی تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ منافقت والا وصف آ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ منافقت کے وصف سے بری ہیں، منزہ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایسے عیب سے مبرہ رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ لیکن جب دو مختلف کیفیتیں ہوں تو یہ ایک علامت ہوتی ہے، اور منافق کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک مجلس میں کچھ ہو، دوسری مجلس میں کچھ ہو۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تشویش ہوئی۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے، یہ تبدیلی تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، چلیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پورا معاملہ سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حنظلہ، یہ کوئی منافقت نہیں ہے، بلکہ اگر تمہاری وہ کیفیت جو میرے پاس ہوتی ہے، اگر تمہاری یہ کیفیت ہر محفل اور مجلس میں رہے، ہر وقت تمہارے اوپر طاری رہے، پھر تو ملائکہ تمہارے بستروں میں آ کر تم سے سلام کریں، تمہارے راستوں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں، لیکن یہ کیفیت ہر وقت طاری نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے دیگر امور بھی انجام دینے ہوتے ہیں، جس میں لازمی بات یہ ہے کہ وہ اس کیفیت سے دوسری کیفیت میں آ جاتا ہے، لیکن یہ کیفیت کی تبدیلی منافقت نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو کیفیتوں کو محسوس کیا، اسی کا نام محاسبہ نفس ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی کیفیتوں کے اوپر غور کریں۔ محترم ناظرین، محاسبہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ لفظ اکثر سنتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ محاسبہ کا لغوی مطلب یہ ہے حساب کرنا، اور انسان کا مختلف اعمال کرنے کے بعد ان میں نیکی اور بدی، کمی بیشی کے بارے میں اپنی ذات میں غور و فکر کرنا، اور پھر بہتری کے لیے تدبیر اختیار کرنا، یہ محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ یعنی انسان نے مختلف اوقات میں جو عمل کیے ہیں ان اعمال کے اوپر غور کرے کہ یہ کون سا عمل میرا نیکی والا تھا،
کون سا عمل میرا خیر والا تھا، کون سا میرا عمل شر والا تھا، اس عمل سے مجھے کتنا ثواب حاصل ہوا، اس عمل کی وجہ سے کتنے میرے ثواب میں کمی ہوئی، میں کتنا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، یا کس عمل کی وجہ سے میں اللہ پاک کی نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ انسان کا ان تمام چیزوں پر غور کرنا یہ محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان عمل کرنے سے پہلے بھی محاسبہ کرے اور عمل کرنے کے بعد بھی محاسبہ کرے، یعنی محاسبہ دو طرح ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عمل سے پہلے محاسبہ ہو، اور اس کی مثال آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ عمل سے پہلے اپنا حساب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا یہ ہے کہ جیسے انسان کو کوئی چیز پسند ہے اور اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، اور یہ چیز اس کے لیے مفید بھی ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے حصول کو اللہ پاک نے منع فرمایا، تو وہ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نفس، اگرچہ یہ تجھے چیز پسند ہے لیکن میں اس کو حاصل نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے حصول میں یہ رکاوٹ ہے کہ اللہ پاک نے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ عمل کرنے سے پہلے محاسبہ ہے، پہلے غور کرنا ہے کہ انسان کے نفس کو جو چیز پسند آ رہی ہے تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے سے پہلے سوچ لے کہ یہ چیز حاصل کرنا ثواب ہے یا گناہ ہے، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی یا اللہ پاک ناراض ہوگا۔ جب انسان عمل کرنے سے پہلے اس بات کو سوچتا ہے تو اسی بات کو عمل سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا کہتے ہیں، اور ایک نفس کا محاسبہ عمل کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان نے کوئی خطا کر دی، کوئی گناہ کر دیا، گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے نفس کا محاسبہ یوں کرتا ہے کہ اے میرے نفس، یہ تو نے کیا اللہ پاک کی نافرمانی کر دی، یہ کیا تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، یہ تو نے کون سا کام کر دیا، یہ گناہ والا کام یا ایسا کام کہ جس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، جس میں کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ یہ جو محاسبہ ہے یہ عمل کرنے کے بعد محاسبہ ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ کل بروز قیامت مجھے رب کے حضور حساب کی جگہ پر کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ اس حساب دینے کے عمل سے ڈر جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر غور و فکر کرے کہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا رب اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے، نافرمانی والا عمل کرتا ہے، تو کل رب کریم اس عمل کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ پاک میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ جو اپنے اندر اس خوف کو پیدا کر لے تو اللہ پاک نے اس کے لیے دو جنتوں کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے خوف یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا۔ اس کی عبادت پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے والد کی خدمت کے لیے اپنے والد کے پاس جایا کرتا تھا، لیکن جب وہ اپنے والد کی خدمت کرنے کے لیے ان کے گھر کی طرف جاتا تو راستے میں اس کو کوئی برائی کے لیے بلاتا، لیکن یہ نوجوان اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے وہاں سے گزر جاتا۔ جب ایک مرتبہ جب اس برائی کرنے والے نے برائی کی طرف بلایا اور یہ برائی کے ارادے سے اس برائی کی دعوت دینے والے کی طرف چلا، لیکن
جو ہی اس نے اس طرف قدم بڑھائے تو اس کے ذہن میں اللہ پاک کا یہ فرمان آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جب بھی کسی پرہیزگار کو، متقی کو شیطان ورغلاتا ہے تو ان کو فوراً اللہ پاک کا حکم یاد آ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ اس کے ذہن میں آئی اور اس نے چیخ ماری اور وہ وہاں پر گر گیا۔ اب جب کافی دیر ہو گئی، والد کے پاس یہ نوجوان حاضر نہیں ہوا، تو والد اپنے اس نوجوان بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا تو راستے میں ایک جگہ پر اس کو بے ہوش پایا، اور پھر وہ لوگوں کی مدد سے اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لایا۔ پھر والد نے اپنے اس نوجوان بیٹے سے اس بے ہوش ہونے کا سبب پوچھا تو اس نوجوان نے وہ ساری بات بتائی۔ پھر جب اپنے والد کو یہ آیت بتائی کہ جب پرہیزگار متقی لوگوں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو ان کو اللہ پاک کا حکم یاد آ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب اس آیت کو پڑھا تو اس نے چیخ ماری اور اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس نوجوان کے کفن غسل کا انتظام کرنے کے بعد اس کو رات ہی رات دفن کر دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نوجوان کو نہیں پایا، نہیں دیکھا، تو اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے ہے اور اس سے سبب پوچھا، احوال پوچھے کہ کس طرح یہ معاملہ ہوا، کیسے موت ہوئی، تو اس کے والد نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ سنایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے اس نوجوان پر اللہ پاک کا خوف طاری ہوا، اور اللہ پاک کے خوف طاری ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر یہی آیت تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، اللہ پاک نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ میرے محترم ناظرین، ایک محاسبہ اس نوجوان کا بھی محاسبہ تھا کہ جب گناہ کی طرف بڑھا تو فوراً اس برائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے نفس کو روک دیا، اور پھر ایسا روکا اور اللہ پاک کا ایسا خوف طاری ہوا کہ اسی خوف سے انتقال ہو گیا۔ یہ ہے محاسبہ نفس کہ انسان عمل کرنے سے پہلے غور و فکر کر لے کہ اس کا قدم کس طرف بڑھ رہا ہے، اس کا قدم کہیں اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف تو نہیں بڑھ رہا، اور پھر جب یہ غور و فکر کرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے پاک رکھے، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، تو انہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 جنتیں کیوں ہیں؟ اللہ پاک نے 2 جنتیں کیوں عطا فرمائیں؟ تو فرمایا کہ ایک جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ ہے، اور دوسری جنت اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کی وجہ سے ملے گی۔ اور پھر فرمایا ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور فرمایا کہ ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ، اور ایک جنت گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے عطا کی جائے گی، اور فرمایا کہ ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی، اور ایک جنت اللہ تعالیٰ کے فضل کے طور پر ملے گی۔ اللہ اکبر! جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، جو اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کر دے اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو اپنے اعمال کا یوں محاسبہ کرے
تو ایسے شخص کے لیے 2 نعمتیں ہیں، اور وہ 2 نعمتیں بھی کیا نعمتیں ہیں؟ وہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم ہے۔ محترم ناظرین، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا یہ کتنا ضروری اور اہم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ جو چیز حاصل ہوتی ہے، جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ فکر کب پیدا ہوگی؟ یہ فکر اس وقت پیدا ہوگی کہ جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، اعمال کرنے سے پہلے غور و فکر کرے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، بروز قیامت اپنا حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو، اور اپنے اعمال کے وزن ہونے سے پہلے خود ہی تم اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، یعنی اپنے ہر عمل کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اگر وہ بولتا ہے تو اپنے بولنے کا محاسبہ کرے کہ میری زبان سے کیا نکلتا ہے، میں کیا بولتا ہوں۔ یہ بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم تو بولنے کو بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ جو بھی منہ میں ہے وہ کہہ دو، لیکن یاد رکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بعض اوقات اللہ کی رضا پر مشتمل کبھی ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے کہ اس سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا بے شک آدمی غضب الہی پر مشتمل بعض اوقات ایک ایسا کلمہ بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کے بدلے میں اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا کلمہ بول جاتا ہے کہ جو اللہ کی رضا والا ہوتا ہے اور اس کے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، اور بعض اوقات ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کے غضب کو ابھارتا ہے، انسان کو جہنم میں دھکیل سکتا ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی اپنی زبان سے کفر بک دے اور پھر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کفر بکا ہے، اس سے توبہ نہ کرے، یہ کفریہ کلمہ اس کو جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کا محاسبہ کرے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں آنے والے وسوسوں اور خطرات کا بھی محاسبہ کرے کہ انسان کے دل میں کیا آ رہا ہے، کوئی بری سوچ آ رہی ہے، اپنے خیالات اور اپنی فکر کو درست کرے اور اپنی خیالات اور فکر کا محاسبہ کرے۔ دین اسلام ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر انسان دنیا میں اپنا حساب، اپنا محاسبہ خود کر لے، اپنے اعمال پر غور و فکر کر لے، تو اس کا یہ محاسبہ انشاءاللہ اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر انسان نے اپنے اعمال کا، اپنے اقوال کا، اپنے افعال کا، اپنی نیتوں کا محاسبہ نہ کیا تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کلمہ اللہ کی ناراضگی کا بول دے کہ جو اسے جہنم کی طرف دھکیل دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے تمام اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔